خواتین و حضرات، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو متاثر کرتا ہے ہماری روزمرہ زندگی میں، لیکن اس کے اوپر ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ اور چونکہ یہ سارا سلسلہ جو اس وقت چل رہا ہے آپ سے گفتگو کا، یہ بنیادی طور پر کوئی نئے موضوعات تو ہے نہیں، وہی باتیں ہیں جو آپ روز ہی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اور اس میں سے ان تجربات میں سے گزرتے ہیں، تو اس میں ایسی تو کوئی خاص بات ہے نہیں جو میں کرتا ہوں آپ سے، لیکن صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی زندگی کے عام سے موضوع کو لے کر ذرا سی گہری نظر سے اس کو دیکھیں، اور پھر اس کے بارے میں ایک ایسا رویہ اپنانے کی کوشش کریں جو ایک عام سے سطحی طریقے سے اس کو دیکھنے سے شاید ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو گہرائی میں جانا ہے، یہی میری نظر میں چیزوں کی ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے۔ ہم نے روحانیت کو جو کہ اتنا زیادہ بہت وہ میگنیفائی کیا ہوا ہے اور اس کے بارے میں بہت سی مسٹیک ہے، تو ہم اسے کوئی بہت ایسا کوئی معاملہ سمجھتے ہیں کہ جو صرف بہت جو جید عالم بہت بڑے لوگ گزرے ہیں صرف انہی کی حد تک ہے۔ تو مجھ جیسے عام جو گناہ گار سے لوگ ہیں، جن کی نہ کوئی بہت زیادہ ذہانت ہے نہ ہی بہت زیادہ عقل ہے، تو وہ لوگ بھی روحانی ہو سکتے ہیں۔ اس ساری گفتگو میں یہ مقصد ہے۔ اور وہ روحانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ بس اتنا ہی کام کر لیں کہ جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو سطحی لیول پر نہ تو پہچانیں اور نہ ہی سطحی لیول پر ان کو رسپونڈ کریں، بلکہ ایک اور سٹیپ لے کر تھوڑا سا اور سمجھ کر اس کے بارے میں ذرا زیادہ شعور پیدا کر کے گہری نظر سے اسے دیکھ کر اور پھر اس کے اوپر کوئی رائے قائم کی جائے اور اپنے جو رویے ہیں اس کے مطابق ڈھالے جائیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، یہی وہ مقصد ہے جس سے میں یہ ویڈیوز آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آئیے مل کر کسی بھی موضوع کو ذرا گہری نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ایک موضوع جو میرے ذہن میں آیا وہ سیکھنے کا موضوع تھا، لرننگ، سیکھنا۔ اب آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کیسے آیا آپ کے دماغ میں؟ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہر وقت ہی مجھے میرے پیار کرنے والے، احساس دلانے والے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں سیکھتے صحیح سے، اور آدمی زندگی کے تجربات سے کچھ سیکھ ہی لیتا ہے۔ تو وہ اب سمجھ تو آ گیا ہوگا آپ کو کہ میں تمام جو باتیں کرتا ہوں وہ اپنی ہی کمزوریاں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہ ویڈیوز بناتا ہوں۔ تو ایک یہ کمزوری مجھ میں اور نکل آئی کہ سیکھنے کی کیپیسٹی کم ہے اور سیکھ نہیں پاتا چیزوں کو۔ تو خیر، اس میں ایک وجہ تو میری ذہانت کی کمی ہے، صاف ظاہر ہے کہ وہ ذہانت کی کمی کی وجہ سے میں شاید نہیں سیکھ پاتا اتنا اچھا جتنا میرے باقی سب دوست اور پیار کرنے والے سیکھتے ہیں چیزوں کو۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کس بات سے لگا کہ یہی غلطی تو آپ نے پہلے بھی کی تھی۔ تو اتنا بھی کوئی نائیو ہو سکتا ہے، اتنا بھی کچھ سادہ ہو سکتا ہے کوئی شخص بھائی کہ وہی غلطی پھر پہلے بھی کہا تھا کہ ایسا نہیں کرنا اور پھر وہی کر دیا اور اس کا پھر وہی نتیجہ وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے سوچا کہ ذرا شاید اسی بہانے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے میری کچھ عادات سیدھی ہو جائیں اور میں سیکھنے لگوں۔ تو جب اس کو گہری نظر سے دیکھنا شروع کیا تو پھر میں نے سب سے پہلے یہ جانچا کہ اصل میں سیکھنا ہے کیا؟ اس پر تو ذرا تھوڑا سا سوچا جائے۔ کیا سب کچھ جو زندگی میں انسان کرتا چلا جاتا ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ اس کے وہ شعور میں اور اس کی یادداشت میں موجود ہے اور وہ کر لیتا ہے؟ کیا یہ سیکھنا ہے؟ تو مجھے سمجھ آیا کہ نہیں، گہری نظر سے جب دیکھا جائے تو ہر کچھ جو آپ کی یادداشت میں ہے اس کے مطابق کچھ کر دینا سیکھنا نہیں ہے۔ مثلا آپ نے اپنی یادداشت سے ایک رستہ ڈھونڈ لیا کہ فلاں جگہ جانے کا یہ رستہ ہے، تو یہ رستہ آپ نے سیکھ لیا، لیکن یہ اس تصور کے معنی میں نہیں آئے گا لرننگ کے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میری بات آپ سے یہ ہوگی کہ ہمارے اندر کون سے ایسے بیہیویئرز ہیں جو پرماننٹلی انگرینڈ ہو گئے ہیں، پرماننٹ ہماری ذات کا حصہ بن گئے ہیں، شخصیت کا حصہ بن گئے۔ وہ رویے کیا ہیں اور وہ ہم نے کیسے سیکھے، اور وہ رویے کیا اتنے سیکھ لیے گئے ہیں
کہ اب وہ ہماری ذات کا پرماننٹ حصہ بن کے اب ہماری شناخت بن جائیں؟ اور کیا زندگی میں جیسے جیسے انسان تجربہ حاصل کرتا ہے، عمر میں بڑا ہوتا ہے، تو کیا وہ نئی چیزیں سیکھ سکتا ہے؟ یہ ایک ضروری سوال ہے۔ اور کیا یہ بات جائز ہے کہنا کہ اب اس عمر میں ہم کیا سیکھیں گے؟ اور تو چھوڑو پرے، اب یہ کوئی یار سیکھنے کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے۔ یہ ان کو چھوٹوں کو کون نا یہ سیکھیں، ہم نے تو جو بننا تھا بن گئے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے تالا لگا لینا سیکھنے کے سارے پروسیس کو، یہ کہاں تک جائز ہے؟ اور یہ جو ہم نے بیہیویئر سیکھ لیے ہیں، کیا ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ بدل سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو زندگی کی مختلف ادوار میں جو کچھ بھی سیکھ لیا ہے؟ یا ہم ایسے پتھر کے ہیں، ایسی لکڑی کے بن گئے ہیں کہ جس چھاپ میں اور جس طرح سے ہمیں چھیل چھال کے اور ڈال کے بنا دیا گیا بس یہی ہماری پرماننٹ فارم ہے؟ تو سمجھ میں آئے کہ نہیں، لرننگ ایک متحرک نظام ہے دماغ میں۔ یہ میں ماڈل آپ کو دکھاتا رہتا ہوں نا، تو اس کے اندر جو کیپیسٹی ٹو لرن ہے، یہ ہر وقت ہمیشہ تا وقتے کہ انسان کا آخری سانس ہو جائے، یہ سیکھنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے۔ آپ اس سے یہ کام لیں یا نہ لیں تو وہ تو اس ہاتھ کے بارے میں بھی صحیح ہے، اس آنکھ کے بارے میں بھی صحیح ہے۔ میں اپنی آنکھ بند کر لوں تو پھر یہ زبردستی تو نہیں کھلے گی۔ اسی طرح ہم اپنے دماغ کو بھی بند کر لیں اور ہم طے کر لیں کہ نئی چیز آ گئی ہمارے سامنے، ہم اسے سیکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے سیکھنی نہیں ہے، تو خیر وہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں ابتدائی آج جو گفتگو ہے اس میں آپ تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے برین کو استعمال کر سکتے ہیں پرماننٹلی کچھ ایسی تبدیلیاں لا کر اس کے اندر۔ وہ تبدیلیاں کیسے لانی ہیں یہ پھر آگے ویڈیوز میں آپ سے ذکر ہوتا رہے گا۔ پرماننٹلی اس کے اندر ایسی چینجز لے آنا جس سے کہ ایک بیہیویئر دوسرے بیہیویئر کو ریپلیس کر دے، یہ ممکن ہے، اور ایسا کرنا اصل میں لرننگ ہے۔ ایک رویے کو چھوڑ کے ایک اور رویے کو اختیار کرنا، یہ اصل میں لرننگ ہے۔ ایک ہی رویے کو بار بار کرتے چلے جانا یہ عادت ہے۔ تو عادت سے ایک عادت کو چھوڑ کر ایک اور عادت کو اپنا لینے کا امکان انسان کے اندر موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہو۔ صرف عادت نہیں، آپ بہت سارے ایسے ہنر ہیں جو سیکھ سکتے ہیں، نئی زبانیں، موسیقی کے نئے انسٹرومنٹس، زندگی کے بہت سارے اور ایسے ہنر جو کہ پہلے آپ کو نہیں آتے تھے۔ مثلاً میں ایک سیدھی لائن بھی ڈرا نہیں کر سکتا، میں بالکل پینٹ نہیں کر سکتا، میں اچھی تصویر نہیں بنا سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں بنا سکنے کا کہ میں سیکھ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، میں سیکھ سکتا ہوں، میں پرماننٹلی اپنے اندر ایک نئی سکل ایڈ کر سکتا ہوں جو میرے پاس پہلے نہیں ہے۔ اب میرے والد صاحب ایک خاص عمر میں ماشاءاللہ پہنچ گئے، تو میں نے ان سے ایک دن کہا کہ آپ ہر وقت ڈرائیور کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تو آپ گاڑی خود ہی سیکھ لیجیے۔ تو ہنس پڑے، یار تو بھی عجیب گلاں کرنا ہے، 90 سال دی عمر تو میں نے ماشاء اللہ ہوں میں تو گڈی سکھائیں گا، ڈرائیونگ نے ساری عمر نہیں سیکھی تو ہوں تو سکھائیں گا میں ڈرائیونگ۔ تو خیر ہم بھی مسکرا دیے، لیکن میں نے ان سے یہ بارہا ذکر کیا کہ یہ ممکن ہے، یہ نہ آپ خیال کریں کہ آپ سیکھ نہیں سکتے، سیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور ہمارے دوست ہیں، وہ بھی، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی تمہیں اتنا زیادہ شوق ہے سیکھنے سکھانے کا تو کوئی نئی چیز سیکھو۔ کہنے لگا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں بندوق چلانا سیکھوں۔ تو اب مجھے چونکہ ان کی ذہنی کیفیت کا اچھی طرح سے علم ہے، تو خیر میں نے انہیں منع کر دیا کہ یہ کام آپ نے چونکہ ساری عمر نہیں کیا اور اس کی وجہ سے بہت ساری قیمتی جانیں بچ گئی ہیں، اس لیے ابھی بھی یہ کام آپ نہ کریں۔ تو یہ بھی اچھا ہوتا ہے کہ آپ سیکھتے ہوئے یہ طے کر لیں کہ کس چیز کا فائدہ ہے اور کس چیز کا آپ کو شاید فائدہ ہو، لوگوں کو نقصان ہو جائے گا۔ تو خیر انہوں نے بات مان لی، شکر ہے انہیں بندوق چلانا نہیں سیکھی، اس بات سے ان کی بیگم بھی بہت خوش ہیں۔ اچھا، تو دوسری بات یہ کہ ہم علم میں بھی نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ علم میں یعنی کچھ ایسے علوم ہیں جو ہم نے ہمیشہ یہ سمجھ کر اپنے دماغ میں پکے کیے ہوئے ہیں کہ یہ علم تو فائنل ہے، بس ایسا ہی ہے،
یعنی اس کو نعوذ باللہ ہم نے وہ اہمیت دے دی ہے عام دنیاوی علم کو جو ہم نے اللہ کے احکامات کے علوم کو دے رکھی ہے، جو قرآن پاک کو دے رکھی ہے، جو انجیل پاک کو دے رکھی ہے، جو زبور کو دے رکھی ہے. یہ کیفیتیں ہم نے دیکھی جو رامائن کو دے رکھی ہے. تو بھئی ایسا نہیں ہے یار، ہر چیز جو ہے وہ اتنی آفاقی نہیں ہوتی کہ آپ نے جب ایک دفعہ اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا تو بس آپ کہہ لیں کہ دس از فائنل. بہت ساری اور بھی تو علوم ہیں، ان کو آپ نے پرماننٹ سمجھ رکھا ہے، وہ پرماننٹ نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ایون لاز آف فزکس جن کے بارے میں تصورات تھے بہت سارے کہ یہ تو قوانین ہیں، وہ بھی تبدیل ہو گئے. تو وہ جو نئی چیزیں ہیں ان کو آپ سیکھ سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو بھی آپ سیکھیں پھر وہ آپ کے رویوں سے ظاہر ہو. بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ آپ کے رویے لگتا نہیں ہے کہ آپ کی شخصیت کا اس طریقے سے اظہار کر رہے ہیں جو آپ سے لوگوں کی توقع تھی کہ اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں تو پھر آپ نے سننا تو سیکھ ہی لیا ہوگا، بولنا تو سیکھ ہی لیا ہوگا. اگر آپ ایک محقق ہیں، آپ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، آپ بہت ریسرچ کرتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ تو ہیوملٹی تو سیکھ ہی لی ہوگی کہ جیسے جیسے انسان محقق ہوتا ہے، ریسرچر بنتا ہے، تو اس کے اندر ایک ہمبلنس آتی ہے کہ جو کچھ بھی اس نے سیکھا ہے یہ بدل سکتا ہے اور ان کی تحقیق غلط ہو سکتی ہے. تو وہ لگتا نہیں ہے، وہ اس ڈاکٹر کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ اس نے سننا سیکھا ہے اور بولنا بھی سیکھا ہے، لوگوں سے بات کرنی بھی سیکھی ہے. اور اس محقق کو دیکھ کر بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ انہوں نے ہیوملٹی اور بینگ ہمبل اباؤٹ یور ریسرچ بھی سیکھ لیا ہے. اور تو اس طرح سے یہ بہت ضروری ہے سیکھنے کے حوالے سے. پھر جو آپ سیکھیں وہ آپ کے رویوں میں، آپ کی شخصیت میں وہ نظر بھی آئے. تو یہ جو پرماننٹ چینجز آنا ہے آپ کے دماغ میں یا آپ کے رویوں میں ظاہر ہونے لگے گی، تو پھر آپ واقعتاً ایک اس کانسیپٹ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ پرماننٹ تبدیلیاں آنا آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے شعور میں اور آپ کی شخصیت میں، چاہے وہ بیہیویئر کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ ہنر کے حوالے سے ہوں، علم کے حوالے سے ہوں یا اخلاقیات کے حوالے سے ہوں، یہ ہر عمر میں ممکن ہے. ہر شخص ایسا کر سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی قطعاً اور پابندی نہیں ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ سے بات کریں گے سیکھنے اور سکھلانے کے اس عمل کی کچھ ایسی باتیں جن کا انسان کے دماغ سے تعلق ہے، اس کے شخصیت کی اپنے جو طریقہ کار ہیں اس کی شخصیت کے، اس سے تعلق ہے. ان کا ذکر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہوگا.